اللہ اللہ کہنا ہے اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیزو، دوستو اور بھائی، آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر اور احسان ہے، 15 روزے، 16 تراویح اور 17 پارے قرآن پاک میں سے سننے سنانے کا موقع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے قبول بھی فرمائے۔ آج جو پارے 17 ہے اس میں 2 سورتیں پڑھی گئی ہیں۔ یہ ایک سورہ شریفہ کا نام ہے سورہ انبیاء۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا چھوٹا چھوٹا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد ایک سورہ ہے سورہ حج۔ 2 حکم فرض ہوا ہے، اس کا بیان اس سورہ حج میں ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ ایک جہاد کی فرضیت کی آیت اسی سورہ میں ہے، اور حج کی فرضیت کی آیت بھی اسی سورہ میں ہے۔ بہرحال تفصیل ہے، لیکن چونکہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 25 احکامات تھے، 5-6 احکام کا بیان ہوا، اور کل آپ کے استاد نے سورہ کہف سے متعلق اس کا پس منظر، انگریزی میں بیک گراؤنڈ بولتے ہیں، اور تفسیر میں اسے شان نزول بولتے ہیں، یعنی اس سورہ شریفہ کا نازل ہونے کا سبب کیا ہے۔ مکے والے یہود کے پاس گئے۔ یہود کو وہ لوگ سمجھتے تھے یہ لوگ پڑھے لکھے آئے، کیوں؟ مکے والے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ قرآن میں اللہ میں بولتے ہیں امیین، یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، پورے عرب میں، مکہ مکرمہ میں 18 آدمی تھے جو پڑھنے لکھنے والے تھے۔ 19واں آدمی نہیں تھا جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو۔ اسی میں 2 جہاں کے بادشاہ، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، ہادی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جمعے کے دن جو درود شریف پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ امی پڑھے لکھے نہیں ہیں، ویسے نبی پر اے اللہ تو رحمت کاملہ نازل فرما۔ کیوں؟ ایسے علوم دنیا کو دیا نبی علیہ السلام نے۔ اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو ہم بڑی آسانی سے یہ بول دیتے وہ تو پڑھے لکھے آدمی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت دکھانا ہے، یہ انسان کے سامنے ایک چیز معلوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے پاس نہیں گئے۔ ہر علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے قیامت تک، ان ساروں کو جو علم ملا ہے اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ پوری دنیا میں پورے انبیاء بھی داخل ہیں۔ جتنے انبیاء کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دنیا بھر کے انسانوں کو جو علم ملا، ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑے عالم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن علم غیب نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے۔ کہ 3 سوالات تھے وہ جو یہود نے سکھایا مکے والوں کو، جاؤ پوچھو محمد سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر یہ 3 سوالات کے جواب دے دیں گے تو یقیناً وہ نبی ہیں، ان کا دین پورے عالم میں پھیل کر رہے گا۔ تم چاہو نہ چاہو، تم مانو یا نہ مانو،
پہلا سوال روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ پوچھا ان نوجوانوں کا کیا قصہ ہے؟ ان نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جو غار میں تھے؟ تیسرا اس انسان کی خبر دو جو مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کیا ہے، وہ ایک ہی آدمی ہے، ان کے بارے میں پوچھو، 3 سوالات ان سے کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ کہا میں کل بتا دوں گا۔ ذہن میں تھا جبرائیل امین آئیں گے، پوچھوں گا، وہ بتائیں گے، میں بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی زبان سے نہیں نکلا۔ جبرائیل نہیں آئے، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، 5واں دن، 7واں دن، 8واں دن، تو کفار نے کہنا شروع کر دیا محمد کے صاحب نے محمد کو چھوڑ دیا۔ قسم کھا کے کہا ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ لوگ بکواس کرتے ہیں۔ ہاں، آپ آئندہ سے جب بھی کوئی بات بولنا ہو تو آپ انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کے ساتھ آپ بات کرو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے نبی، اے محمد، اے پیغمبر، کل سے کسی سے بھی ہرگز یہ نہ کہو کل بتا دوں گا، کل کر دوں گا، مگر ساتھ ملاؤ انشاءاللہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جوابات دے دیے۔ ایک جواب بنی اسرائیل میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور دوسرا جواب سورہ کہف کے شروع سے تقریباً 2-3، اور اس کے بعد تیسرا سوال پارے 16 کے پہلے صفحے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی، اے پیغمبر، ذوالقرنین کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں۔ تینوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اس میں سے ایک غار والے، وہ غار وہی نام ہے سورہ کہف، کہف کا معنی ہے غار۔ غار والے، غار والوں کا قصہ کیا؟ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دجال کا فتنہ آنے والا ہے، ایک دجال آنے والا ہے، اس کا فتنہ بہت بڑا ہے، مشرق سے مغرب تک اس کا فتنہ پھیلے گا، اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، لوگوں دجال کے فتنے سے ڈرو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے، بہت سارے دجال آئیں گے۔ دجال تو ایک ہے لیکن اس سے پہلے بہت سارے دجال آئیں گے۔ دجال کا فتنہ کا حاصل کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، رس کیا ہے؟ دجال کے فتنے کا رس یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، آدمی کو آخرت سے غافل کرے گا، دنیا میں لگا دے گا، ہر وقت اس کی فکر دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ۔ آج کل فون فون فون، فیس بک، واٹس ایپ، پتہ نہیں کیا کیا مصیبت ہے۔ میں تو جب یہ آیا اس وقت سے بولتا ہوں یہ بھی ایک دجال ہے، یہ بھی ایک دجال۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے دجال، کئی دجال آئیں گے، اس کو میں دجال ہی بولتا ہوں۔ کیوں؟ یہ جب سے آیا ہے آدمی کو غافل کر دیا، آدمی کو، مولوی کو بھی غافل کر دیا۔ مولوی بھی 24 گھنٹہ اسی کے چکر میں۔ کل گیا سفر میں، تم لوگ جانتے ہو، نماز عشاء کی تراویح کے لیے ایک مسجد گیا، ایک سامع متعین تھا، ابھی وہ 20 رکعت پوری ہوئی تو وہ تب تو فون کو کھولتا رہا، میں پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھا، 20 رکعت کے بعد دیکھا تو اٹھاتے ہی فیس بک کھولتا ہے،
ابھی بھیتر پڑھنا ہے اسے، فیس بک کھولتا ہے، اب بٹھانی کیا 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 وہ سب۔ اتنے میں وہ امام صاحب 20 رکعت کے بعد جو دعا ہے وہ دعا بھی پڑھ کر ختم کر دیے، یہ فیس بک ہی میں تھا۔ یہ اتنی بڑی نحوست ہے۔ تراویح مسجد میں سامع کے نام سے آیا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ وہی بیان بھی کرے گا تراویح کے بعد، پتہ نہیں کیا بیان کرے گا۔ یعنی علماء بھی اس جنون میں ہیں کہ مجھے دیکھنا فون میں کیا آیا ہے، فون میں کیا آیا ہے، فون میں کیا آیا ہے۔ تو دجال کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو آخرت سے غافل کر کے دنیا میں لگا دیتا ہے، آخرت سے بالکل غافل، تلاوت سے غافل، نفلوں سے غافل، ساری عبادات سے غافل، جب دیکھو فون، جب دیکھو فون، جب دیکھو فون۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی نحوست ہے۔ ہاں فائدے کی چیز بھی ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، لوگ آپ سے جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ ان سے کہہ دو یہ دونوں بہت بڑا گناہ ہے دونوں میں۔ ہاں فائدہ ہے کچھ، کیا شراب میں کچھ لذت ہے، جوا میں بغیر محنت کا پیسہ آتا ہے، وہ لاٹری چیٹی وہ کیا کیا ہے کہ وہ چٹی بانا بولتے نہیں، یہ سب اسی سب بھی جوا، جو سب جوا۔ خمر میسر، میسر کا معنی ہے جوا، خمر کا معنی ہے شراب۔ تو اس میں یعنی ہر گناہ میں کچھ لذت تو ہے، گناہ لذت کے واسطے ہی تو کرتا ہے، لیکن گناہ بڑا ہے، وہ گناہ کی نحوست اسے گھیر لیتی ہے۔ دو چیزیں ہیں جو ہم لوگ دیکھے نہیں، دیکھیں گے بھی نہیں۔ ایک ہے ہوا بڑی تیز چلتی ہے، چلتے ہوئے ریگستان میں ایسا بالو لے کر گھومتا ہے، وہ ہوا یوں چلا کر یوں اتنا بڑا کھڑا دیتا ہے، خالی بالو۔ کبھی کبھی قافلہ لوگ چلتے ہیں سفر میں، وہ ہوا جب اسے لو بولتے ہیں، یو پی میں بھی ہے لیکن ریت کے ساتھ نہیں ہے، لو وہاں بھی ہے۔ لو لگ جائے تو آدمی 1 گھنٹے کے اندر مر جاتا ہے، لو۔ اور عرب میں وہ پورا قافلہ گم ہو جاتا ہے بالو کے اندر، کیا بھی کرنا ہوگا نہیں۔ بالو ایسا ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، وہیں پر وہ مر جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، سب ہو جاتے ہیں۔ اور ایک سمندر میں ہوتا ہے بھور، بڑے سے بڑی کشتی کتنی ہی پاورفل ہو، بھور اگر سمندر میں آ جائے لے کر ڈبا دے گی، یہ ایک چیز میں نہیں ملے گی، اتنا ہی اس میں ماہر تیرنے والا ہو، کچھ نام و نشان نہیں ملے، بھور بولتے۔ تو دجالی فتنہ ویسے ہی فتنہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت سے کہا دیکھو دجال کے فتنے سے بچنا اتنا بڑا فتنہ ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا ایمان والا دجال کی مجلس میں جائے گا واپس کفر کی حالت میں آئے گا، صرف مجلس میں جائے گا کافر بن جائے گا، ایمان کے ساتھ واپس نہیں آئے گا۔ لہٰذا آج کتنی مجلسیں ہیں، کتنی کانفرنسیں ہیں جو اسلام کے خلاف دشمنوں چلا رکھا ہے، اس میں جو جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ بات صحیح نہ بولتے ہوں، کیا بھی غلط بولتے نہیں نا، تمہیں بابو دیکھو ذرا کفر آ گیا۔ قرآن بار بار بولتا ہے کیا، جو شریعت کے خلاف ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، باطل کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، ورنہ باطل ہمارے اندر آئے گا، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا۔ کرونا میں ماسک لگا لو کو، ڈسٹنس نماز میں صف میں، کیا اس کا یہ مزہ آ جائے گا، اسے تو اتنا ڈر ہے، لیکن غیروں کی مجلس میں، باطل کی مجلس میں بیٹھ کر اپنا ایمان بچا لے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی واسطے کہا کونوا مع الصادقین، ہمیشہ سچوں کی مجلس ڈھونڈو، سچوں کے ساتھ رہو، سچے بنو گے، سچوں کے ساتھ رہو گے، سچے بنو گے۔ ایک حدیث بول کر بات کو ختم کرتا ہوں، یہ قصہ کل سناتا ہوں، سنانا ہے قصہ۔ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت کی مثال عطر والے کے پاس بیٹھنے کی ہے۔ عطر بیچتا ہے، اس کے پاس بیٹھ گیا، عطر لیتا نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا
عطر تو نہیں ملے گا لیکن خوشبو تو ضرور ملے گی تجھے. کیوں؟ عطر والا بیچ رہا ہے، یہ نکالتا ہے وہ نکالتا ہے، یہ دیکھو وہ دیکھو، خوشبو نہیں آئے گی. ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ فرماتے تھے، دیکھو اپنے اندر ہنر پیدا کرو، علم پیدا کرو، ایمان پیدا کرو، خود بخود لوگ تمہارے پاس آئیں گے. سورہ مریم کی آخری آیت، آخری آیت جو عشاء کی دوسری رکعت میں پڑھا، یہ سنا دیتا ہوں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو آدمی ایمان اور اعمال صالحہ میں لگا رہے گا، پوری دنیا میں اللہ اس کی محبت ڈال دیں گے. سیجعل لهم الرحمن ودا، ودن بولتے ہیں محبت کو. پورے کہاں تک؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سمندر کی مچھلیاں محبت کریں گی سمندر سے بیٹھے بیٹھے، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں محبت کرے گی بلوں میں رہتے رہتے. کیا تم اپنی جگہ بیٹھ کر ایمان بنا لو، اعمال صالحہ کو اپنا لو، ساری دنیا محبت کرے گی تم سے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کے فتنے سے بچنا ہو تو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھو. دوسری حدیث سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھو. تیسری حدیث سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پڑھو. چوتھی حدیث سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں پڑھو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا 10 آیتیں کہیں سے پڑھ لو یا پوری صورت پڑھ لو، لیکن کب پڑھنا ہے؟ جمعے کے دن. جمعرات کے مغرب کے بعد سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جمعرات کی مغرب کے بعد سے جمعے کی مغرب تک 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، جب چاہے پڑھو. ہمارے حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکات فرماتے ہیں جمعے کی رات میں 10 آیتیں پڑھ لو بس. موقع ہوا، فرصت ملی تو پوری صورت پڑھ. کیا ہوگا؟ خود بخود دجال کے فتنے سے اللہ تمہیں محفوظ کر لے گا. کب؟ جمعے سے جمعے تک. پھر جمعے کو پڑھو، پھر جمعہ، جیسے ہفتے میں ایک بار دوا کھانے والے بھی ہیں، ہفتے میں ایک بار انجیکشن ڈالنے والے بھی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ہفتے میں ایک بار نہیں، 2 دن میں ایک بار پورا خون صاف کرنے والے بھی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہم کو صحت عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.